برائے مہربانی المدثر اسلامک گولڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی قابل عزت و احترام سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن کریم برہان رشید کے چند کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا ہے اللہ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد صحیح بات پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سالانہ چھٹی یہ کانفرنس ڈھوک ڈھیری پہ قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب اور ان کے خیش و اقارب بالخصوص ان کے والد ماجد گرامی کے سائے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے. میرا آپ کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوگا، چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ ہمیشہ سے یہ ڈھوک ڈھیری میں جب اڑ پھڑ کا مسئلہ بنتا ہے تو شاہ صاحب مجھے ہی حکم فرماتے ہیں. ان کی مہربانی اور آپ کی بھی یہ عقیدت ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت باسعادت کے متعلق جھگڑا ہوا تو آخر میں مجھے حکم ہوا، میں بالکل خالی ذہن تھا، میں سوچ رہا تھا میں کیا کہوں گا عوام کو، لیکن آقا دو جہاں کا کرم تھا. وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ قالت فاطمہ رضی اللہ عنہا ولدت علی فی جوف الکعبہ. تو میری بات بن گئی. میں نے کہا چلو الحمدللہ اہل سنت کی ترجمانی ہو گئی. آج بھی ایک مسئلہ عرض کروں گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. ہم شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، شاہ صاحب کربلا کا مقام ایک مرتبہ تھا، کربلا میں امام حسین ایک مرتبہ شہید ہو گئے. یہ ہر سال ہم سنی اپنے ذہنوں میں پابندیاں رکھتے ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے تو یار شادی نہ کرنا. وہ شریعت میں جائز ہے شادی کرنا، لیکن ضمیر اور ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا. شاہ جی یہ کیا بات ہے؟ شہادت ایک مرتبہ ہوئی، ہر سال اس مہینے میں
آپ انہی آداب و احترامات کو برقرار رکھتے ہیں اور محرم الحرام کی 2 تاریخ کو آپ شہادت کا پروگرام رکھ کے اپنے مختلف معاملات سے گزر کر اپنے مہمانوں کو بڑے پرتباک طریقے سے الوداع کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے چونکہ تازہ حج کیا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اس سوال کا جواب ذہن میں آ گیا کہ یار میں حیران ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ زندگی میں 1 مرتبہ تعمیر کر دیا. خدا نے 1 مرتبہ فرما دیا کہ تمہیں پتا ہے لوگو یہ کعبہ کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر دیے، آخر پتھر ہی تھے نا. کون گارنٹی دیتا ہے کہ ان کو آب زمزم سے دھو کر لایا گیا تھا؟ کون گارنٹی دیتا ہے کہ جنت کے پانی سے دھو کر لایا گیا تھا؟ نہیں. ایک پیغمبر اٹھا کے رکھتا رہا، دوسرا پیغمبر ان کو دیواروں پہ لگاتا رہا. اللہ نے پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے ان پتھروں کو بھی پاکی عطا کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بنی ہوئی دیوار کو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کہیں پتھر اندر تو نہیں چلا گیا، باہر تو نہیں چلا گیا. طواف ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو کعبہ سمجھ کر نہیں کیا، بیت اللہ کو بیت اللہ سمجھ کر نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کاریگری کو چیک کرنے کے لیے کعبہ کا 1 طواف کیا. رب نے فرما دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. میرا پیغمبر گھوما ہے، قیامت تک جو خانہ کعبہ کے پاس آئے گا اس کو طواف کے چکر لگانا پڑیں گے. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ پیغمبر ایک نسبت کی وجہ سے، اپنی کاریگری کی وجہ سے پھرا، لیکن اللہ کا قرآن آ گیا، نہیں 1 مرتبہ نہیں، سدا گھومتے رہو گے. پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر، یہ مزے کی بات ہے، کعبہ تعمیر کرتے رہے. ہم اتنی بڑی مسجد، کبھی ادھر پھٹے لگتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی نیچے لگتے ہیں تو کبھی اوپر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مکہ میں وہ پھٹے نہیں تھے جن کا کبادہ بنتا. اللہ کا پیغمبر ایک ہی چوکس 4 کونوں والوں پتھر پہ کھڑا ہو گیا. ارادہ پیغمبر کا ہوتا ہے، گھومتا پتھر ہے. ارادہ پیغمبر کا ہوتا ہے، پھٹ ادھر جانا ہے، پھٹ ادھر جانا ہے، اوپر جانا ہے، نیچے آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دل کے ارادوں سے وہ پتھر اٹھ رہا ہے، گھوم رہا ہے. اے اللہ کے پیغمبر، یہ پتھر بھی علم رکھتا ہے، یہ پتھر بھی پہچان رکھتا ہے. دل کے بھید تو ہمیں مولوی بتاتے ہیں کہ علیم ما فی الصدور کی ذات وہ خدا ہے، دل کے بھید اور کوئی نہیں جانتا. اے پتھر، تو دل سے خالی ہو کر، دل تیرے اندر نہیں ہے، پیغمبر کے ارادوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ تو میرے خیال میں پتھر جواب دے رہا ہوگا، جس نے ابراہیم کو مجھ پہ سوار کیا ہے اس نے شعور کی دولت بھی عطا کر دی ہے. آج وہ پتھر خانہ کعبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. طواف کعبہ کرنے والا نہ رکن یمانی کی طرف جاتا ہے، نہ کسی اور طرف جاتا ہے، سیدھا اس پتھر کے سامنے جاتا ہے. حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے کہا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم کے قدموں کی قدر اللہ کی قدرت کے دربار میں بھی اتنی ہے کہ قیامت تک دنیا عبادت خدا کی کرے گی، منہ کعبہ کی طرف کرے گی، مگر احترام قدمان ابراہیم پھر بھی برقرار رہے گا. یہ کیا ہے؟ آگے بڑھتا جاؤں نا. کنتم خیر امہ کا نتیجہ آخر میں آئے گا. چلو صفا مروہ پہ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں. حضرت حاجرہ دوڑی تھی، ان کو پانی کی ضرورت تھی. اب تو دائیں بھی پانی ہے، بائیں بھی پانی ہے، آج کیوں دوڑ رہے ہو؟ اور پھر یہ پتھر ہیں، کیا کوئی سونے کے بنے ہوئے نہیں، جنت سے آئے ہوئے نہیں، کیا
کیا کر رہے ہو؟ کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ. فرمایا کیا پتہ نہیں ہے تجھے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے. ارے آج قبر پرست یا قبر کو چاٹنے والے کہنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، بتا حجر اسود کیا ہے، بتا مقام ابراہیم کیا ہے، بتا خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں سے جڑے ہوئے ہیں. صفا مروہ کیا ہے؟ پہاڑیاں ہیں. کہیں پتھر پرست تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا پتھروں کو چھوڑ، ہم پتھروں کی عزت اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ پتھر ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی نسبت یا پیغمبر کی طرف ہے یا اللہ کی ولیت. اچھا اس کا مطلب نسبت کا بڑا مقام ہے. حاجی صاحب مینا جا رہے ہیں. حضرت قربانی گھر بھی ہو سکتی ہے. پاکستان کا ہر وہ شخص جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے قربانی گھر کر رہا ہے. حاجی صاحب تجھے مینا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مینا اس لیے نہیں جا رہا کہ قربانی گھر نہیں ہو سکتی، اس لیے جا رہا ہوں کہ اس مینا کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے. اچھا پھر جناب عرفات جا رہے ہیں، گناہ وہاں معاف کر کیے جائیں گے. اب میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا. کیا بیت اللہ میں گناہ معاف نہیں ہوتے؟ خدا کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا مکے میں آؤ، کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں آ کر دن بھر اللہ سے زار و قطار ہو کر رو اور دعا مانگو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، یہ میری نسبت ہے، ذرا عرفات میں جاؤ، وہاں میرے بندوں کی نسبت ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ عرفات میں ملے. جبل رحمت پر توبہ قبول ہوئی. قیامت تک ان لوگوں کو بتا دیا گیا حج تب ہوگا جب عرفات کے پتھروں میں جاؤ گے. یا اللہ ہم پتھروں سے بچنا چاہتے ہیں. فرمایا ہر اس پتھر سے کوئی بچ نہیں سکتا جس پتھر کو پیغمبر اور ولی سے نسبت ہے. تم نے پتھروں کو نہیں دیکھنا، رب کے یاروں کی نسبت کو دیکھنا ہے، رب کے یاروں کی. اب قبر پہ جاتے ہیں جناب، ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. جنت المعالی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میں جا رہے ہیں. قبر پہ جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اور صحابیات ازواج مطہرات کے مزار پہ جا رہے ہیں. لوگ کہتے قبر چٹ بن گئے ہو. میں نے کہا جی قبر چٹ تو نہیں بنا، لیکن اس قبر کا احترام پتھروں کی وجہ سے نہیں کر رہا، اس قبر کا احترام قبرستان کی وجہ سے نہیں کر رہا، پتھروں کا احترام نبی کی نسبت کی وجہ سے کر رہا ہوں. اب آئیے اپنے اصل کی طرف. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یا اللہ اس لیے کہ پاکستان کا پیسہ ہم باہر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہیں دیتے. فرمایا نہیں، دفع ہو جاؤ، جو بھی تمہارے حال ہے وہ تم جانو اور میں جانوں، کل قیامت کے دن حساب لے لوں گا. یا اللہ یہ کنتم خیر امہ کیوں فرمایا؟ کیا ہمارا خاندان اچھا ہے؟ فرمایا میں نے تمہارا خاندان نہیں دیکھا کہ وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کی وجہ سے تمہاری یہ عزت نہیں ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ ہم تو مہر دیکھتے ہیں، میڈ ان پاکستان نہ ہو، جاپان ہو خرید لیں گے، اٹلی ہو خرید لیں گے، دوائی باہر کی بنی ہوگی تو تب خریدیں گے. ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر اور لیبارٹریاں جو دوائی تیار کرتی ہیں، ہمیں تو ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے. جو فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے ڈائریکٹ اچھا مال باہر چلا جاتا ہے، ہم وہاں سے جا کر خریدتے ہیں، مور بدل جاتی ہے. فرمایا یہ تمہارے تمام کرتوتوں کی وجہ سے میں تمہیں بہتر نہیں کہہ رہا، اس لیے تمہیں بہترین امت کہہ رہا ہوں. جس طرح نبیوں میں میرا محبوب تمام انبیاء کا سردار اور افضل ہے، اسی طرح میرے محبوب سے نسبت رکھنے والی امت تمام امتوں سے افضل ہے. اچھا اس محرم کو احترام کیوں آیا؟ بڑے نسبتیں ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے نبوت کا اعلان اسی محرم میں کرنے کا حکم دیا گیا، فلاں اچھا کام اس محرم کے حوالے سے ہوا، لیکن عزت کب ملی؟ جب امام حسین کی شہادت ہوئی۔ فرمایا عزت والا پہلے بھی تھا، مگر حسین کی شہادت کی نسبت تجھے مل گئی، قیامت تک محرم کا احترام برقرار رہے گا، قیامت تک محرم کا احترام کیا حسین کی وجہ سے رہے گا یا کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، سنی کی عادت ہے یکم محرم الحرام کو اس فاروق اعظم کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابی فقط مرید بن کر آئے میرے مصطفیٰ کے۔ عمر تیرے مقدر پہ قربان، مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ عمر بڑی مزے کی بات آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب محبوب کائنات کے دربار گوہربار سے گزرتا ہے بندہ تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ساتھ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب۔ بندہ پوچھے سرکار پر سلام عرض کرو، آگے کیوں بڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کیا پڑھا نہیں والذین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کیا فرمایا جی؟ معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی ہوئی قبر ابو بکر و عمر کی ہے، عیسیٰ کی قبر کی جگہ باقی ہے، لہذا قیامت تک عمر اور ابو بکر پر سلام ہوتا رہے گا، کیونکہ ان کو نسبت ہے مصطفیٰ کریم سے۔ اپنا مقام نہیں ہوتا، نسبت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق حضور کے دامن میں سلام عرض کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ بندہ باہر نکلا تو حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا کرنے لگا، شرطہ پکڑتا ہے کبھی دائیں کندھے سے کبھی بائیں سے، تو کیا کہتا ہے القبلۃ فی مقام الہینا، قبلہ اس طرف ہے، بارگاہ مصطفی کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرو۔ میں نے سادہ سا انداز اختیار کر کیا، یار مجھے پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا حج البیت من استطاع، قرآن نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کعبے میں آؤ تو کعبے کی طرف منہ کر کے کعبے سے مانگو یا کعبے کی طرف منہ کر کے خدا سے مانگو۔ ہاں جب گناہوں سے بندہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہوں کی حد ہو جائے تو سیدھے اپنے حبیب کے دربار پہ آ جاؤ۔ خدا کہتا ہے جاؤ کا، تو رخ پھیرتا ہے قبلہ کی طرف۔ میں نے سادے انداز میں عرض کیا کہ کل کی حجر، قبلہ سارا پتھر سے بنا ہوا ہے اور اللہ قبلے میں نہیں ہے۔ اللہ یہ گنبد حضرا ہے جہاں آقا جلوہ گر ہیں۔ خدا فرماتا ہے مانگ جاؤ کا، جہاں آ کر اللہ سے مانگ، لیکن فقط خدا کے مانگنے سے نہیں ملے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تیرے لیے رسول مانگے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بات؟